اس کے بعد میں مریم سلطان کو دعوت کی سکن دیتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے، جس کا عنوان ہے شوہر کا حقوق۔ ساری بچیاں خاموش ہو کے بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ پہ، کوئی ادھر ادھر نہ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ میرے پیارے بہنوں، اسلام میں روح شوہر پر بیوی کے اور بیوی پر شوہر کے کچھ حقوق ہیں، ان کی ادائیگی دونوں پر فرض ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اور عورتوں کی بھی ویسا ہی حق ہے جیسے ان پر مردوں کی حق ہے، اچھائی کے ساتھ۔ اسلام میں شوہر کی حقوق کی عظمت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے شوہر کے اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے مگر جو فرض روزہ ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اسی کے شوہر کے اسی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تَوَدَّأَ الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبَّهَا حَتَّى تَوَدَّيَ حَقَّ زَوْجِهَا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اپنا شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ آئیے ایک واقعہ سنیے جس میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن عورتوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ جنت کا راستہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری کے بعد شوہر کا فرما برداری شروع ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے۔ حضرت حسین بن محسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کی پھوپھی کسی کام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، جب وہ کام سے فارغ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم شادی شدہ ہو؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ سلوک اور رویہ کیسا ہے؟ اور اس نے عرض کی میں اس کی خدمت و اطاعت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی سوائے اس کے جو میرے بس میں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ اس کے نظر میں کیسے ہو؟ وہ تمہارے لیے جنت اور جہنم ہے۔ پیاری بہنوں، اللہ کے رب العالمین سے اللہ رب العالمین کا ارشاد پر اچھی طرح غور کیجئے، وہ تمہارے لیے جنت اور جہنم ہے، یعنی اگر تم اس کی اطاعت و فرما برداری کرو گی تو وہ تمہارے لیے داخلی جنت کا باعث بنے گا، اور اگر نافرمانی کرو گی تو وہ تمہارے لیے جہنم کا باعث بنے گا۔ اور صحابیہ کی اس بات پر غور کیجئے، میں ان کی اطاعت و خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی سوائے اس کے جو میرے بس میں نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَنَّ كُنْتَ أُرَزِّلُ رَئِيسَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَّ حیض کی حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کرتے تھے، سر میں کنگھی کرتے تھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب عورتوں کو اپنے شوہر کے حقوق کی ادا کرنے کی توفیق دیں، آمین۔